تو آپ کا جو غلام ہیں، بعض دفعہ غلام تو نہیں تھے لیکن باہر صحابہ میں سے جو کم عمر بھی تھے، سواریاں اگر بانٹی گئی ہیں دو دو کو، تو آپ کے حصے میں دوسری سواری آئی تو آپ نے جس طرح اپنا حق استعمال کیا سواری کا کچھ وقت کے لیے، اسی طرح اپنے ساتھی کو بھی دیا اور خود پیدل چلے. تو یہ انصاف و مساوات ہمیشہ آپ نے قائم فرمائی. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ نے اس بارے میں کیسا عظیم نمونہ دکھایا، اس بارے میں ایک مثال میں دیتا ہوں. یہودیوں کا مشہور قلعہ خیبر جو فتح ہوا تو اس کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی، وہ لوگ جو جنگ میں شامل ہوئے تھے. وہ زمین جب تقسیم، وہ زرخیز علاقہ تھا، کھجوروں کے باغ تھے وہاں، تو کھجوروں کی جو فصل ہوئی اس کی بٹائی کا جو وقت آیا، حصے کا جو وقت آیا بانٹنے کا، تو حضرت عبداللہ بن سہیل اپنے چچا بھائی مہیسہ کے ساتھ کھجوروں کی بٹائی کے لیے وہاں گئے زمین پر. تو وہاں دونوں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے. اس عرصے میں جب وہ الگ ہوئے تو حضرت عبداللہ کو اکیلا سمجھ کے وہاں کسی نے قتل کر دیا اور لاش جو تھی ان کی گڑھے میں پھینک دی. بڑے واضح امکانات تھے اور شواہد تھے کہ کیونکہ یہودیوں سے زمین لی گئی ہے، وہاں کچھ موجود بھی ہیں اور ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے قتل کیا ہو. مسلمان نے تو قتل نہیں کرنا تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی. تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا، اور جیسا کہ میں نے کہا بڑے واضح ایسے امکانات تھے کہ یہودیوں پر الزام آتا تھا اور الزام لگایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہیسہ سے کہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ ان کو یہودی نے قتل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں قسم نہیں کھا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودیوں سے حلف لیا جائے گا کیا انہوں نے قتل کیا ہے. یہ اس بات کی صفائی دیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. قتل کرنے کی تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا، صفائی دینی تھی قتل نہیں کیا. تو مہیسہ نے عرض کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ان کا کیا اعتبار ہے ان یہودیوں کا، یہ 100 دفعہ جھوٹی قسمیں کھا لیں گے. لیکن چونکہ انصاف کا تقاضا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ قسم کھا لیں گے تو پھر بچت ہو جائے گی ان کی. آپ نے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے قسم کھا لی اور بیت المال سے پھر عبداللہ کا خون بہا دلوا دیا. تو یہ انصاف ہے، یہ اسوہ ہے جو آپ نے قائم فرمایا. زندگی کسی بھی پہلو میں آپ کسی بھی پہلو کو آپ نے نہیں چھوڑا، کسی بھی پہلو کو لے لیں آپ کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ انصاف کی جو میں نے مثال دی ہے. آج کل آپ دیکھیں بڑے بڑے جبہ پوش جو بڑے بڑی مجلسیں محفلیں مجلس میلاد کی منعقد کرتے ہیں، لیکن سوائے جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ احمدیوں کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا ان میں. ختم نبوت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کی تان ٹوٹتی آ کے پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دریدہ دہنی پر. پھر دیکھیں کہ صحابہ کی تربیت کیا تھی کہ باوجود اس کے کہ واقعات اس بات کے گواہ تھے، یہ شہادت موجود تھی، حالات کی شہادت موجود تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ دیکھا نہیں تھا اس لیے جھوٹی قسم نہیں کھائی. لیکن آج کل یہ بڑے بڑے جبہ پوش جو ہیں، اسلام کے علم بردار جو ہیں اور یا ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہیں، اسلام کے علم بردار تو نہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے حلفیہ بیان دے کر
احمدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنواتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، اپنی طرف سے FIR درج کرواتے ہیں، اور نہایت بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات احمدیوں پر لگا کر FIR درج کی جاتی ہے اور اس پہ گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں لوگوں کو۔ اگر تو یہ اسوہ رسول پر چلنے والے ہوتے تو یقیناً خدا کا خوف ہوتا۔ محیصہ نے جو جھوٹے خلف کے بارے میں یہودیوں کے متعلق کہا تھا کہ ان کا کیا ہے، وہ تو 100 جھوٹی قسمیں کھا لیں گے، آج یہ دیکھیں یہ بات کس پہ صادق آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان معصوم مسلمانوں پر بھی جو ان نام نہاد علماء کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کے غلط قسم کی باتوں میں ملوث ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کئی گھر اجڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سختی سے اس بات سے منع کیا کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں بھی سزا، اگلے جہان میں بھی عذاب۔ اور آج کل یہ لوگ ایک دوسرے کا خون اس طرح کرتے ہیں، اور یا ایک دوسرے کا خون اس سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا ہے جتنا ایک جانور کا خون ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحت فرمائی تھی آخری، اس میں فرمایا تھا تمہارے لیے اپنے خونوں اور اپنے اموال کی حفاظت کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح تم اس دن اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ تو ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالی تھی خون کی اور مالوں کی حفاظت کی۔ آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، احمدیوں کو خدا کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حالانکہ ہر کلمہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلمانوں کی حالت پر بھی، اور انہیں توفیق دے کہ اس رحمت للعالمین کے حقیقی اسوے پر چلنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کے وارث ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر